السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الملك، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اناج کی 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی. یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو. افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، تعبیر بتاؤ مجھ کو میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب اہل دربار نے، اور سن کے کوئی سمجھا نہ. اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. اضغاث زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں جس میں ہر طرح کی اچھی بری بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی، کوئی چوڑی، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو ہے نا ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغسا کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. اضغاث الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا لیکن یہی میسج دیا. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وَادَّكَرَ اصل میں کیا تھا؟ وَالذَّكَرَ، ذکر سے یاد آ گئے، ادھکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر. اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے چھوڑو میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آیا، آ کے کہتے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہم کو جواب دو، تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ہری بالیاں، وَأُخَرَ یابسات، اور کچھ خشک. لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی ان کو مطلب پتہ چل جائے خواب کا. قال، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. تزرعون 7 سنین دأبا، کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دأبا، دأب کہتے ہیں نا حالت کو، عادت کو. فما حصدتم، جو کاٹو تم، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اسی کے خوشے میں. جو تم کاٹو فصل کو تو اس کے دانے نہیں نکالنا، ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ جب تک دانہ اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گھن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو وہ ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد،
پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے، یأکلنا جو کھا جائیں گے، کیا ما قدمتم لہن جو تم ان کو پیش کرو گے، یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا، الا قلیلا مما تحسنون مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی۔ غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے، تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی۔ وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو۔ ٹھیک ہے، نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا ہے، تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں، اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے، بس وہ آتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے آ جاتے ہیں۔ آپ کے بس میں ہوتے خواب لانا؟ کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے، یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب، تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں، نہیں دیکھ پاتے، اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے، اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم کو نہیں نظر آتا۔ اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا، خاص علم والے، غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے مطابق علاج بھی۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا، یہ انتہائی خیر خواہی کی علامت ہے، انتہائی محسن ہونے کی۔ مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو، یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو، یا یہ کام چھوڑ دو، یا اسی قسم کی اور باتیں۔ مبلغ کی تعبیر میں اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا، لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں۔ وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ کس کو کہا؟ اہل دربار کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں، انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے، تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا، اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا، لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے، کہ ہر طرف سے لوگ
سمٹ کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں قابلیت میں عاجز ہو جائیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی آیا، پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، میں ابھی نہیں آتا، میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہ جاؤ فاسألہ، پوچھو اس سے۔ کیا پوچھو؟ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام نے مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے۔ دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی۔ اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ، اب بھگدڑ نہیں مچاؤ۔ تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں۔ ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگے لگانا چاہتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے۔ تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہو فغاں چیخنا چلانا، انہوں نے وہ 3 دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا۔ اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی 40s میں بہت سمجھدار متحمل بردبار نہیں تھے، وہ ٹین ایجر تھے۔ ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تعویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹین ایجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں۔
یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں. کوئی بے صبرا پن، کوئی چھچورا پن، کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ خیطب خاطب، معاملہ بات چھوٹی ہو یا بڑی عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال ما خطبکم ایھا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے. یہ محاورتاً بول رہی ہیں، چاہے زبان محسوس کریں گے نا. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا، یعنی صرف امراۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی. قالت، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی الآن، اب حس الحق، واضح ہو گیا حق، اب بات کھل گئی، حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا، حس، لیکن حس تکرار کے لیے آیا ہے. اور تکرار کیوں آئی ہے؟ مبالغے کے لیے.
ہس ہسا انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، میں نے پھسلانا چاہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ اس عورت نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم، میرا قصور تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرا قصور ہے، میری غلطی، اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ذالک، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے۔ کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے، انی، کہ میں نے، لم اخن ہو، نہیں خیانت کی اس کی، بالغیب، غائبانہ طور پر، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کرے میرا رب، یا جس پہ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امرأۃ العزیز کے قول کی، قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے، ان ربی غفور الرحیم تک۔ اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے، یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر جو میرا رب رحم کرے، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امرأۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی، اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا، وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا، تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا، یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر۔ رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا؟ اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ
نہیں ہوتا. داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر 2 بڑی خوبیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت. دین کے کام میں ان 2 کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ 2 خرابیاں دور کرنی ہوگی: جھوٹ اور خیانت. حد درجے کا سچا ہونا، اور صرف سچا نہیں ہونا، لوگوں میں سچا کہلوانا بھی. سب کہنے لگے نا انہ لمن الصادقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے، اللہ کی بات بتاتے، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں، تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے، اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے. جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے. جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں، بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل. تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں. اور دوسری چیز امانت، کہ جو ذمہ داری دی جائے، جو کام سر لیں اس کو نبھائیں، اس میں خیانت نہ ہو. کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے. اب دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی. اس درجے تک امانت دار. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی، وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا. میں انسان ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازماً آمادہ کرتا ہے. امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. امار بہت زیادہ حکم دینے والا. نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے، اور بہت شدت سے سجھاتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہی نفس ہے، کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں. تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں، ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب غفور الرحیم ہے. جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.